کروں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں آپ کے دور میں مسجدیں زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب زیادہ ہے۔ ہو گئی گواہی؟ دوسرا سوال آ رہا ہے، آپ کے دور میں مدرسے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ اب زیادہ ہے۔ سن لیا آپ لوگوں نے؟ ہو گئی گواہی؟ آپ اپنے گھر کے بھی بزرگوں سے پوچھ سکتے ہیں یہ 5 سوال، اجازت ہے آپ کو۔ ان سوالوں پر میں آپ کو اپنا خلیفہ بناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جہاں کوئی بزرگ ملے نا ان سے پوچھ لینا یہ 5 سوال۔ کتنے ہو گئے؟ 2۔ آپ بتائیں آپ کے دور میں پیر خانے آستانے زیادہ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ 3 ہو گئے۔ اب چوتھا سوال آ رہا ہے، سبحان اللہ بولو تو بولو۔ بزرگوں آپ سب سے میرا سوال ہے، صرف اس سے نہیں ہے، آپ لوگ بھی جواب دیتے جائیں۔ آپ کے دور میں اسکول کالج یونیورسٹی زیادہ تھے اب زیادہ ہیں؟ ہو گئے 4 سوال 4 یار کے نام سے۔ اب پچتر پاک کا سوال آ رہا ہے، سبحان اللہ بول۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس وقت مسجدیں بھی زیادہ، مدرسے بھی، آستانے پیر خانے بھی، اسکول کالج یونیورسٹی بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ ایجوکیٹڈ دور ہے، پڑھا لکھا۔ ایسے عالم زیادہ، ماسٹر زیادہ، انجینئر زیادہ، پروفیسر زیادہ، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر انجینئر زیادہ، ایسے پڑھا لکھا دور۔ اب 5واں سوال مزہ آئے گا، سبحان اللہ بولو اگر۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے 5واں کہ آپ کے دور میں معاشرہ حیا، غیرت، ایمان، رشتوں کا پاس، آنکھوں کی نگاہ میں غیرت، یہ اس وقت صحیح تھا یا اب صحیح ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی۔ ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود، پڑھا لکھا دور ہونے کے باوجود حیا، غیرت، ایمان، گراف نیچے گر گئے، بہت نیچے۔ امت مسلمہ اس وقت اتنی گہرائی میں گئے کوئی کھڈا ہی نہیں آگے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ میرے چاچے سے پوچھا نا اپنے، وہ 80-90 سال کے ہیں۔ میں نے کہا چاچا جی بتاؤ یہ آپ کے دور میں، ہمارے دور میں یہ نہیں تھے۔ میں نے کہا اب زیادہ ہے، بولے زیادہ ہے۔ میں نے کہا آپ کے دور میں حیا، غیرت، ایمان یہ وہ زیادہ تھا یا اب زیادہ؟ انہوں نے کہا کہ پہلے زیادہ تھا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا مفتی صاحب ہمارے دور میں عمل تھا، سبحان اللہ بولو۔ میں نے کہا وہ چاچا جی تھوڑے عمل کا میں نے پتا ہے، کنیاں کو تسی نمازہ پڑھیاں نے، ایسا ہی ہے نا، پڑھوں کو تو جانتے ہیں نا ہم لوگ۔ میں نے کہا آپ لوگوں کا تو کلمہ بھی صحیح نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ دے الا اللہ، عمل دی گل نہیں کرو، کوئی اور کہتے اور پھر آپ بتائے۔ میں نے کہا ایک ہی وجہ ہے، نوجوانوں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک وجہ ہے کہ ان کا دور شرافت، حیا، ایمان، غیرت کے دور میں پر تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ڈھونڈتے پھرو گے کوئی اور وجہ نہیں ہے، صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کا دور اسلامی سلطنت عثمانیہ کے دور کے قریب تھا۔ یہ جو برکتیں تھی وہ نظام کی تھی، جتنا نظام دور ہو گیا معاشرہ ہمارا یہاں پہنچ گیا۔ اگر آپ نے اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو پھر نظام کا ساتھ دیں، نظام کا ساتھ دیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر نظام نہ ہو یہ قوم تباہ ہو جائے۔ رب سے جنگ ہو رہی ہے، فرمایا سود کرو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ ہے۔ نبی علیہ السلام نے کم تر گناہ کیا ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں سے شادی کر لے، سود کھا رہے۔ میں نے وہ تبلیغی جماعت کا ہوا تھا ابھی اجتماع ادھر رائیونڈ میں، تو وہ پہاڑ نیچے گر گیا تھا، راستہ بند تھا، تو ان کا قافلہ جماعت ان کی آ گئی گاڑیوں میں، تو وہاں میں نے ان سے کہا کتنے لوگ تھے؟ میں یہ اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، فرقہ واریت اس کے تو ہم متعامل نہیں ہیں اس وقت امت مسلمہ، کہ انگریز نے جس طرح ہمیں دور کیا ہے نا کلمہ پڑھنے والوں کو، یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، آج کا سوشل میڈیا ہے۔ میں اس سے ہٹ کے جنرل بات کر رہا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کتنے بندے تھے؟ کہنے لگا تقریباً 22-23 لاکھ لوگ تھے۔ میں نے کہا یار میرا ایک سوال ہے، میں نے اس سے سوال کیا، بابا سا تھا وہ، میں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا جب 100 بندے ہوں وہ مل کے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں فرماتا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ 40 بندے مل کے دعا کریں تو ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 22 لاکھ لوگ دعا کر 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 تھک جاتا ہے، گلا بیٹھ جاتا ہے رو رو کر۔ شب قدر میں نہیں ہوتا، شب برات میں نہیں روتے ہم لوگ، آپ تسی بھی روندے ہو نا؟ نہیں روندے ہو؟
شب برات کو پوری رات جاگنے کی رات ہے، 50 نفل پڑھنے، اور مولوی صاحب آ جاتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ دعائیں کرتا ہے، سارے آنسو آ جاتے ہیں، روتے ہیں، گریا زاری پٹنا سارا شروع ہو جاتا ہے، اور صبح 20% سود کے ساتھ کاروبار کر لیا۔ شرم نہیں آتی ہم لوگوں؟ یہ کیا ڈرامہ بنایا ہم لوگوں نے؟ روتے ہیں کیوں دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہمارا ٹریکٹر سود پہ ہے، تھریشر سود پہ ہے، گندم جو آتا ہے نا وہ بھی سود پہ ہے، جو اس کا خوراک کا فیڈ ہے، دوائی ہے، وہ بھی سود پہ ہے۔ ہماری تنخواہ سودی بینکوں سے سرکولیٹ ہو کے ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ فرمایا ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی عبادت کو متاثر کرتا ہے۔ ہمارا تو نظام ہی سودی چل رہا ہے۔ یہ نظام اگر بدلنا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو، تو ہر مسئلے کا حل دین کو تخت پہ لانا۔ اللہ رب العالمین ہمارے MPA صاحب اور ہمارے MNA صاحب یہ آپ کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہر آپ کے حق کا جو ہے نا پائی کا حساب دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ آپ سپورٹ کریں، ہر بار آپ نے دوسروں کو سپورٹ کیا، اس بار دین کو سپورٹ کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ترغیر صاحب کو یا ملک عباس صاحب کو، غلام عباس صاحب کو، ان کو کریں، مجھے کریں، نہیں، آپ یہ سمجھے کہ میں مصطفیٰ کے دین کو سینے سے لگا رہا ہوں، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ میلاد بھی کرنے والا اگر دین کا غدار ہے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے اپنی تعلق مصطفیٰ سے بڑھانا ہے۔ میں نے قبر میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، مال نہیں، ملکیت کچھ بھی نہیں تھا، میں کوئی بڑا اتنا بندہ نہیں تھا، لیکن ایک مولانا صاحب بلوچستان سے آئے تھے، انہوں نے آپ کے نام کی ایک پرچی مانگی تھی جو میرے اختیار میں تھی، وہ میں نے پولنگ اسٹیشن پہ جا کے اندر پرچی دے دی ہے۔